سو وی آر بیک اور ہمارے ساتھ ہیں ثانیہ سعید. واٹ اے گریٹ پرسن, واٹ اے گریٹ ایکٹر, واٹ اے گریٹ ہیومن بینگ. اچھا تو میں نے کہا کہ میں یہ جو مجھے یہ شہزاد صاحب ہیں ہمارے جو ریسرچ کرتے ہیں, تو میں نے کہا انہوں نے جو دیا ہوا ہے وہ میں پڑھ دوں, ورنہ وہ کہیں گے میں اتنی محنت کرتا ہوں تو میڈم کچھ بھی نہیں پڑھتی. اچھا اس میں ایک ہے, کبھی کسی مداح کی کسی بات پر آپ کو بہت غصہ آیا ہو؟ نہیں, مداح کوئی ایڈمائرر کہہ لو, فین کہہ لو, یا وہ اسٹاکر کہہ لو. ہاں اسٹاکر ذرا کم آئے میری قسمت میں. ہاں اسٹاکرز کم ہیں. یہ آئی تھنک یہ ڈیجیٹل میڈیا کے بعد سے ذرا یہ اسٹاکرز بڑھ گئے. نہیں ہوتے تھے ہمیشہ, تب بھی ہوتے تھے. میرے نہیں تھے. اچھا تو کوئی کبھی مجھ تک پہنچا نہیں کسی پہ لائک یو ریئلی گاٹ میڈ؟ نہیں, I didn't. Could be a co-worker also or a fellow actor. نہیں, never. لیکن مجھے یہ ضرور شکایت ہوتی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کو کہہ دیا کہ یار اس وقت میں کچھ اور کر رہی ہوں, یا اس وقت میں بالکل کسی اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں, تب بھی نہیں ایک تصویر تو کھنچوا لینا, ایک تو اچھا, اور پھر جب آپ منع کر دیں گے تب بھی وہ تصویر کھینچ لیں گے. یہ مجھے تھوڑا سا یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگوں کو باؤنڈریز کیوں نہیں مینٹین کرنی آتی. نہیں, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں نے تو آئی ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ دس, آئی جسٹ. اور یہ ایکسپیکٹیشن کہ اگر کوئی آدمی ایک خاص پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے, یہ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کرتے ہیں. آپ جہاز میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ذرا میری نبض چیک کر, ڈاکٹر صاحب میری آنکھ میں یہ ہو جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب باؤنڈریز یو ہیو ٹو. ڈاکٹر کوئی مل جائے, ڈاکٹر صاحب مجھے تو سیریسلی. تو یو نو ہم کو وہ نہیں ہے سینس کہ بھائی ہر وقت, ناٹ ایوری بڈی از آن دی جاب آل دا ٹائم. اچھا لیکن میرے فینس بہت اچھے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, بہت کیوٹ ہیں. دور سے ایسا سلام کرتے ہیں جیسے وہ مجھے جانتے ہیں, یا میرے محلے دار ہیں, یا میرے اسکول فیلوز ہیں, اور دور سے سلام کر کے السلام علیکم, السلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ, یہ کر کے, یا السلام علیکم میم کر کے. بس مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں. میرے فین زیادہ تر ایسے ہیں. آپ کے ساتھ کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جیسے 2-3 لوگ آئے ہوں, اور کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے نا کہ میڈم کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں, تو او یار ہے تین پچھانے جڑے آندے نے ٹی وی تے آندے نے تے شناز بی نے تے میری خالہ دی تھی ہے, اسی وقت رشتہ داری بنا دی, اسی وقت آپ کے سامنے. اچھا پیٹھ پیچھے تو بولا ہے بہت سارے لوگوں نے جھوٹ. نہیں وہ پیٹھ پیچھے تو پتہ نہیں کیا, ہاں لیکن میں منہ پہ بھی کہا تو میں بھی آگے سے جی کس طرح ہے, تو ٹھیک ہے والے, تیری ماں ٹھیک ہے, خالہ جی ٹھیک ہے, یہ کرتے. سو ڈو یو ابھی یہ نہیں. اچھا مجھے یہ ضرور پتہ چلا بہت بار کہ کسی نے کہا ارے آپ فلانے صاحب کو جانتی ہیں, آپ کے کزن ہیں, آپ کے ساتھ محلے میں رہتے تھے. میں فرام ایڈمز نہیں جانتی اس آدمی کو, نہ کبھی کوئی ملاقات ہوئی ہے. آپ تو ان کے گھر بھی آتی تھی. میں نے کہا اچھا کب, یہ کہاں, کس عمر میں, بٹ بس کیا کریں, یہ بس دس از ہاؤ دے آر. اچھا تو وہ یہ بہت بار ہوا. ایک اور سوال شہزاد صاحب کی طرف سے, آپ کا ماننا ہے کہ محبت ہونی چاہیے چاہے ایک بار یا زیادہ بار, جتنی مرضی ہو جائے؟ ہاں یہ میں نے کہا نا ابھی کچھ دن پہلے ہی کہہ دیا تھا میں کہ مطلب جتنی بار بھی ہو جائے, بات پکڑ لیے کہ جتنی بار بھی ہو جائے محبت, لیکن ایک بار کم سے کم ضرور ہونی چاہیے. یہ میں بھی بہت ہی افسوس. میں تو کہتی ہوں سیریسلی خواتین کے لیے, میری ایک دوست جاننے والی ہیں, ان کی بہت مزریبل کنڈیشنز میں شادی ہونے کے ساتھ ہی کچھ مہینوں بعد ان کی ڈیورس ہو گئی, تو پتہ لگا کہ دماغی توازن نہیں ٹھیک صاحب کا. چلو تو میں نے کچھ سالوں بعد میں نے ان کو کہا کہ میں ان کو اس طرح نہیں جانتی تھی, بٹ شی واز این ایکوینٹنس. تو میں نے کہا کہ آپ کے لیے میں کوئی ڈھونڈوں کوئی اچھا سا تو میں کہا وڈ یو لائک ٹو گیٹ میرڈ اگین؟ آئی ایگری اینڈ وائی ناٹ. اگر آپ کو زندگی میں یہ چاہیے تو. میرا پرابلم صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہم جس طرح کی کلچرل نارمز بنا لیتے ہیں, ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. مثلاً شادی ہر مرد اور ہر عورت کے لیے نہیں ہوتی. کچھ لوگ نہیں ہوتے, اس کر لیتے ہیں حالانکہ, اور پھر وہ مصیبت ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم بہت سارا وقت اپنی زندگی کا ڈیوٹی باؤنڈ گزارتے ہیں. شادی بھی ہم ڈیوٹی کے طور پہ کرتے ہیں اور نبھاتے بھی ڈیوٹی کے طور پہ ہیں. تو یہ بہت افسوسناک بات ہوگی کہ اگر زندگی میں ہمیں کبھی ایک دفعہ بھی محبت نہ ہو تو کم سے کم ایک دفعہ تو ہونی ہی چاہیے. عشق بہت ضروری ہے. اٹ چینجز یو فرام ان سائڈ مینٹلی آلسو. اور یہ صرف یہ کوئی میں ایسی اسپریچول بات نہیں کر رہی,
یہ ہارمونل لیول پہ بات کر رہی ہوں, آپ کی مینٹل نیورو ٹرانسمیٹرز کی بات کر رہی ہوں. اٹ چینجز یو, دا وے یو فیل, دا وے یو, آپ کی شخصیت بدل جاتی ہے, آپ کے رسپانسز بدل جاتے ہیں, آپ کی اپروچ بدل جاتی ہے. ایسے بھی لوگ ہیں who just love to be in love. اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ اس میں ایک تو کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کسی سے محبت ہو جائے, اس کا میں تو کہتی ہوں ہوتی ہے, زیادہ لزاری ہوتی ہے, مطلب کسی کے زندگی بالکل ہی جو اگر بیچ میں آیا ہے تو آپ سمجھیں نا کہ آپ کی ہونی ہے, آپ کے ساتھ بیڈ ہونا ہے, تو بس اسی طرح سے. ہاں, تو دین بی اوکے ود اٹ. مگر ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کو زندگی میں کئی بار محبت ہو, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمیشہ ایک جیسی محبت ہونا از اے پرابلم. نہیں, بٹ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یو آر اسٹک سم ویئر. یہ اسٹک کیا ہوتا ہے, ہوتا ہی یہی ہے کہ بار بار اسی طرح کے لوگ ڈھونڈتے ہیں اپنی لائف میں, جس کو آپ نے چھوڑا ہے نا, جہاں آپ کی نہیں بنی ہے, آپ اسی طرح کا اگلا بندہ ڈھونڈیں گے یا بندی ڈھونڈیں گے, اور پھر وہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے. دیٹس دی پرابلم. یہ تو پتہ نہیں سائیکالوجسٹس جو ہیں, سائیکائٹرسٹ, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یو کیپ گوئنگ فار دا سیم ٹل یو ہیل یور سیلف. یس, اٹس اے پرابلم. وہ تو ہونا ہے, کوئی نہیں, وہ تو نہیں ہونا اپنی زندگی میں. اچھا, پھر انہوں نے بھیجا ہے شاعری سے بھی لگاؤ رکھتی ہیں. تھوڑا بہت پڑھنے کی حد تک. ہاں, ریئلی لکھتی بھی ہو؟ نہیں لکھتی بالکل, بالکل ہی. کیا ہو ڈو یو ریڈ شاعری میں؟ فیض صاحب, مطلب میرا الٹیمیٹ عشق فیض صاحب ہے. کیونکہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مجھے بہت فیسنیٹ کرتی تھی یہ بات کہ ظاہر ابو کے ساتھ ہی پڑھتی تھی, جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا ابو سے پوچھتی تھی آ کے. اسی بیچ میں اقبال بھی پڑھ رہے تھے, اور چیزیں بھی پڑھ رہے تھے. مگر فیض صاحب ایک واحد شاعر مجھے لگے ایسے جنہوں نے میری زندگی کے مختلف سٹیجز پہ میرے لیے ان کی بات کا مطلب بدلتا, ایوالو کرتا گیا اور ریلیونٹ رہا ہے آپ کے ہر وقت. اور ایک ٹریبیوٹ ہوا تھا فیض صاحب کا, اس میں میں نے کہا بھی تھا, آئی ڈونٹ نو کیسے یہ میرے منہ سے نکلی تھی بات, کہ بہت کم شاعر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے درد کی دوا بھی کر دیں اور جلوس میں آگے جھنڈا بردار لیڈرشپ بھی ہو جن کی. ایسے بہت کم شاعر ہوتے ہیں. فیض صاحب از دیٹ پرسن فار می. واہ جی واہ. تو میں کچھ سناؤ ان کا اگر کچھ. ہائے نہیں, ایسا نہ کوئی ہے ایک یو ہیو اے گڈ میموری. مجھے سارے کہتے ہیں آپ ڈرامے کیوں نہیں کرتی, میں نے کہا مجھے لائنز ہی نہیں یاد ہوتی. یو ہیو اے میموری, کچھ یاد ہوگا, کچھ سنا دو. یہ میں اکثر اپنے ابو کو اور اپنے ماموں کو, صفدر کو یاد کر کے, because my Safdar Mamu was a theatre activist in India and he was murdered on the street while doing a street theatre play. تو میں اکثر پتہ نہیں کیسے یہ میموری میں ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانوں میں چپکے سے بہار آ جائے, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے.